الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر جتنے احکام فرض فرمائے ہیں ان میں سے ہر حکم ایسا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے بندوں کا اخروی نفع تو ہے ہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی فرض ایسا نہیں جس میں بندوں کا نفع نہ ہو. مثال کے طور پر رمضان المبارک میں روزہ جو فرض ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک ایسا حکم ہے کہ اس کا اخروی نفع تو اپنی جگہ پر، لیکن دنیاوی نفع بھی اس میں موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخصوص اور منفرد انداز میں اس بات کو فرمایا تھا کہ روزہ ایک ایسا حکم ہے اور ایک ایسا فرض ہے جس کی کوئی مثال نہیں. اس کی افادیت، اس کی حکمت اور وہ اپنی فضیلت میں بے مثال عمل ہے. دنیا کے جو ماہرین ہیں، اطباء، سائنس، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جسمانی صحت میں بلکہ کینسر کے مرض کے لیے بہترین علاج اگر کوئی عمل بتلایا جا رہا ہے تو ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بندہ سال بھر میں 1 مہینہ کم سے کم ضرور روزے رکھے. صحت کے لیے بھی یہ چیز بہت مفید ہے. روزے کی اہمیت پر ہمارے علماء نے کلام کرتے ہوئے اس کے بہت سے فوائد کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، اللہ نے یہ موقع تمہیں دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ نے روزے جیسا مبارک عمل، مبارک حکم تمہیں جو عطا فرمایا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کا اپنا تو کوئی فائدہ ہے نہیں، ہمارا ہی اپنا فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ روزے کے ذریعے تم متقی بن جاؤ. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ اس لیے فرض ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یوں تقویٰ تو مقصد زندگی ہے،
تمام عبادتوں کا خلاصہ اور مقصد تو تقوی ہی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کا مقصد قرآن نے تقوی بیان کیا. روزہ بھی ایک عبادت ہے. روزے سے بندہ بہت آسانی کے ساتھ تقوی کے درجات کو حاصل کر سکتا ہے. اس لیے کہ تقوی کہتے ہیں بچنے کو. کس چیز سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تو روزہ اس کی ٹریننگ ہے، تقوی کی ایک ٹریننگ ہے روزہ. آپ دیکھیے نا، اللہ تبارک و تعالی کا جس وقت سے حکم شروع ہوتا ہے، جس وقت روزہ شروع ہوتا ہے، صبح صادق کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، حق تعالی اپنے سبھی روزے دار بندوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگرچہ تمہیں بھوک لگی ہے، گھر میں کھانا موجود ہے، پیاس لگی ہے، گھر میں پانی موجود ہے، پینے کی مختلف مشروبات موجود ہیں، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے تمہیں کھانے پینے سے اور بیوی کے ساتھ تعلقات سے بچنا ہے. تو یہ تقوی کی ٹریننگ ہے اصل میں روزہ. اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسا مبارک عمل ہے جس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی نے بیان نہیں فرمایا. اس کی وجہ حضرات علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب اتنا ہے، بے حساب ہے، بے حد و حساب ہے. ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی کے اس اجر و ثواب کو سمجھ ہی نہیں سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس سے روزے کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. علماء نے اس میں کلام کیا ہے. میرے بھائیوں، واقعہ یہ ہے کہ روزہ اگر فاقہ نہ ہو، حقیقت میں روزہ بن جائے، تو ایسی صورت میں یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ اس کے اجر و ثواب کا کوئی حساب نہیں، کوئی اندازہ نہیں. بس ہم کوشش یہ کریں کہ روزہ حقیقی معنی میں روزہ ثابت ہو، فاقہ ثابت نہ ہو. اور روزہ حقیقی معنی میں روزہ اس وقت ثابت ہوگا جب دو باتیں اس میں موجود ہوگی: اخلاص نیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے حکم پر ہو، اور نمبر 2 شریعت کے اتباع شریعت کے مطابق یہ روزہ ہو. حدیث پاک میں ہمارے آقا فرماتے ہیں، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے ہے. کیا مطلب ہوا؟ یوں تو ہر عمل اللہ کے لیے ہے، اور وہی عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا جو اس کے لیے کیا جائے. وہی نماز قبول ہوگی، وہی زکوٰۃ قبول ہوگی، اور وہی حج اور عمرہ قبول ہوں گے، اور وہی دعا اور تلاوت اور تسبیحات قبول ہوں گی جو اللہ کے لیے ہو. لیکن خصوصیت سے یوں تو ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، پھر روزے کی کیا شان ہے؟ روزے کو حق تعالی نے اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟ اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے. ہمارے علماء فرماتے ہیں جیسے یوں تو ساری مسجدیں اللہ ہی کا گھر ہے، ساری دنیا کی چھوٹی مسجد ہو، بڑی مسجد ہو، کچی مسجد ہو، پکی مسجد ہو، پہلے زمانے کی مسجد ہو، اس زمانے کی مسجد ہو، بہرحال ساری مساجد بیت اللہ ہی ہے، اللہ ہی کا گھر ہے. لیکن مسجد حرام کو
اس کی عظمت شان کی وجہ سے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھو، یوں تو سارے ہی شرعی اعمال اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے ادا کرنے چاہیے، لیکن حق تعالی نے تمام شرعی اعمال میں روزے کی اہمیت کے پیش نظر اور روزے کی عظمت شان کے پیش نظر روزے کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ گویا کہاں جا سکتا ہے؟ شرعی مساجد میں جو حیثیت مسجد حرام کو حاصل ہے، اسی طرح شرعی اعمال میں وہی حیثیت رمضان المبارک کے روزے کو حاصل ہے۔ اسے معمولی نہ سمجھا جائے، کسی قیمت میں روزہ چھوڑا نہ جائے، گرمی ہو سردی ہو، دن بڑا ہو چھوٹا ہو، طبیعت ساتھ دے نہ دے، جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک ہمارے بس میں ہو، روزے کا ضرور اہتمام کرے۔ علماء نے کلام کرتے ہوئے اس حدیث پاک میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ حق تعالی نے الصوم لی، حدیث قدسی میں جو یہ ہے، کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ ایک جواب تو ابھی دے چکے۔ دوسری بات حضرات علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ دراصل دیگر اعمال میں اور روزے میں ایک فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اخلاص بہت پسند ہے۔ جس عمل میں جس قدر زیادہ اخلاص ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں وہ عمل اتنا ہی زیادہ پسند کیا جائے گا۔ اب دیگر اعمال کے مقابلے میں روزے میں اخلاص زیادہ پایا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں روزہ دراصل ایک راز ہے عبد اور معبود کے درمیان۔ روزہ ایک راز ہے بندے اور اللہ کے درمیان، روزہ رکھنے والے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ یہ وہ راز ہے جب تک روزہ رکھنے والا خود نہ بتلا دے، اپنے راز کو ظاہر نہ کر دے، وہاں تک کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ میں روزے دار ہوں۔ نماز بے شک بہت مبارک عمل ہے، لیکن جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ صاحب نماز پڑھ رہا ہے۔ جب بندہ حج عمرہ کرتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی صاحب عمرہ کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اگر کوئی کر رہا ہے، چاہے اس زمانے میں موبائل میں کرے، کر سکتا ہے، جو آداب ہے اس کی رعایت کرے۔ اچھا تو یہی ہے کہ قرآن پاک سے تلاوت کرے، لیکن بہرحال اگر کوئی شخص موبائل سے تلاوت کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہی حال دعاؤں کا اور یہی حال تسبیحات اور ذکر و اذکار کا ہے۔ لیکن دیگر اعمال کے مقابلے میں روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک بندہ خود ظاہر نہ کر دے، کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ روزے دار ہے۔ حتیٰ کہ لکھا ہے جو کرامن کاتبین ہیں، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ بندے کی ہر نقل و حرکت، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، بندے کے اچھے و برے اعمال کو من جانب اللہ نوٹ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے ہر بندے کے ساتھ کرامن کاتبین کو متعین کر دیا۔
وہ بندے کے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں، اچھائی کو بھی برائی کو بھی۔ اللہ کا بندہ تنہائی میں کوئی عمل کرے اسے بھی محفوظ کیا جاتا ہے، مجموع میں اگر کوئی عمل کرے اسے بھی محفوظ کیا جاتا ہے، اور یہ اعمال اچھے ہوں یا برے قیامت میں پیش کیے جائیں گے۔ جب اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، بندے کے سامنے رکھے جائیں گے، تو بندہ اپنے اعمال نامے میں ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اور ہر چھوٹی بڑی بدی کو دیکھ کر حیران ہو کر کہے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا مالی حاضل کتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اللہ کے یہاں بندے کا ہر عمل محفوظ ہے۔ بہرحال کرامن کاتبین روزے کی اہمیت کے پیش نظر علماء نے ایک عجیب بات یہ ارشاد فرمائی، کرامن کاتبین بندے کے ہر نیکی اور بدی کو محفوظ کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ لیکن الصوم لی، یہ جو حدیث قدسی ہے، اس سے محدثین فرماتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان وہ راز ہے جس کا پتہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کرامن کاتبین بندے کی تلاوت کو لکھتے ہیں، بندہ اگر قرآن سنتا ہے وہ لکھتے ہیں، گانا سنتا ہے وہ لکھتے ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، گالی بکتا ہے وہ ہر چھوٹی بڑی نیکی بدی کو لکھا جاتا ہے۔ لیکن روزہ، محدثین فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین روزے کو نہیں لکھتے ہیں، کیونکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ قیامت کے دن روزے کو اللہ تبارک و تعالی بندے کے سامنے پیش کریں گے، میرے بندے یہ تیرا وہ مبارک عمل ہے جو یا تو جانتا تھا یا میں جانتا تھا، میرے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں، اس لیے سارے اعمال کا بدلہ آج قیامت کے میدان میں اگرچہ فرشتے دیں گے، نمازوں کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے، تلاوتوں کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے، دینی علمی خدمات کا ذریعہ فرشتوں کے ذریعے۔ لیکن روزہ وہ عمل ہے، کہا جائے گا یہ میرے لیے تھا اور اس راز پر میں ہی واقف تھا، لہذا روزے کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے نہیں، میں خود اللہ دوں گا، تمہارا رب تمہیں روزے کا بدلہ دے گا۔ اور صاحبوں، روایتوں سے تو معلوم یہ ہوتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ساری انسانیت ہائے پکار جائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اولاد ماں باپ کے کام نہیں آئے گی، ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئیں گے، بھائی بہن کے کام نہیں آ سکیں گے، بہنیں بھائی کے کام نہیں آ سکے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے منظر کو قرآن میں پڑھو، سنو، جانو، معلوم کرو۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن پاک میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
اللہ اپنے جلال میں ہوں گے شفاعت کبریٰ سے پہلے. اللہ کی جلال میں ڈوبی ہوئی آواز میدان محشر میں گونج رہی ہوگی. قرآن پاک میں فرمایا لمن الملک اليوم، کہاں ہے دنیا کے جابر اور دنیا کے بڑے بڑے ظالم حکمران، کہاں ہے جنہیں اپنی حکومتوں پر ناز تھا اور وہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، اپنی رعایا کی ذرا بھی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے. بڑے بڑے متکبر کہاں ہیں؟ ہر ایک مجرم کی گردنیں قیامت میں جھکی ہوئی ہوگی. ندامت، پشیمانی اور شرمندگی چہروں پر ظاہر ہوگی. گردنیں جھکائے ہوئے ہوں گے رب العالمین کے دربار میں. قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. دنیا کے بڑے چھوٹے مجرموں کی گردنیں جھکی ہوئی ہوگی اللہ کے دربار میں، اور وہ درخواست کرتے ہوئے کہیں گے الہ العالمین ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. آپ نے دنیا کی زندگی میں ہمیں چانس دیا تھا، ہم نے اسے گنوا دیا. ہم من چاہی زندگی اختیار کیے ہوئے تھے، آپ کے احکام کو چھوڑ کر زندگی گزارتے تھے. الہ العالمین اب ہمیں سمجھ میں آ گیا تیرا حکم کتنا بڑا ہے. جیسے تو بڑا تیرا حکم بھی بڑا تھا، اب ہمیں سمجھ میں آ گیا. فرجینا نعمل صالحا، ہمیں ایک اور چانس دے دیا جائے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے. فرجینا، ہمیں لوٹا دیجئے دنیاوی زندگی کی طرف. نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک اعمال کا اہتمام کریں. انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا. دنیاوی زندگی میں کوئی یقین نہیں کرتے تھے، بہت کہا جاتا تھا، حضرات علماء قرآن کے ذریعے بیان کرتے تھے، لیکن ہمیں یقین نہیں تھا. اب یقین ہو گیا. نفسا نفسی کا وہ جو عالم ہوگا جہاں کوئی کسی کے کام نہیں، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ آج میرے رب کے سامنے میں اپنی زندگی کا حساب کیسے دوں گا. آج ہر ایک سے جو رب العالمین پاس سوال کرے گا ان عمرہ فیما افنا، بتاؤ زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، کیا کیا تم نے. وعن شبابہ فیما ابلا، بتاؤ زندگی کو طوفانی بنایا تھا یا نورانی بنایا تھا، زندگی کیسے گزاری، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، اور جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا. ہر ایک سے یہ سوال. اس وقت نفسا نفسی کا جو عالم ہوگا، روایتوں میں آتا ہے اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس وقت عرش الہی کے سائے میں ایک دسترخوان بچھایا جائے گا جس پر جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ قسمہ قسم کی نعمتیں، قسمہ قسم کے معقولات اور قسمہ قسم کے مشروبات موجود ہوں گے. روزے داروں کو کہا جائے گا او میرے بندو، تم نے میرے حکم کے خاطر نہ دھوپ کو دیکھا، نہ بھوک کو دیکھا، نہ پیاس کو دیکھا، اور نہ دن کو چھوٹے ہونے کو دیکھا، نہ بڑا ہونے کو دیکھا. تمہارے گھروں میں کھانا موجود تھا، تمہارے فریزوں میں بہترین مشروبات موجود تھے، تمہیں خوب بھوک لگ رہی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا. تم نے اگر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا میری رضا کے لیے،
جب تم نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، آج میں تم کو خوش کرنے کے لیے حکم دیتا ہوں، جاؤ میرے عرش کے سائے میں دسترخوان بچھا ہوا ہے جس پر قسم قسم کی جنت کی نعمتیں موجود ہیں، ساری دنیا حساب دے گی، لیکن تمہیں آرام سے دسترخوان پر بیٹھ کر کے، وہ جو بھوکے رہتے تھے دنیا میں روزے کی وجہ سے، وہ جو پیاسے رہتے تھے دنیا میں روزے کی وجہ سے، آج تمہاری بھوک کو بھی مٹایا جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے مٹایا جائے گا، تمہاری پیاس کو بھی مٹایا جائے گا اور جنت کی قسم قسم کے مشروبات سے مٹایا جائے گا، اور تمہیں باب الریان سے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور پھر وہاں تم کھاتے رہو اور پیتے رہو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ایک فضیلت ہم نے بتلائی، بہت سے حضرت شیخ نور اللہ مرکتہ نے فضائل رمضان لکھ دی، اگرچہ فضائل اعمال پر اور بھی علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہے، اس کی طرف بھی توجہ ضروری ہے۔ بہرحال لیکن ہمارے علماء نے روزے کے فضائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، روزہ اگر حقیقت میں روزہ ہو جائے، اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اور صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہ ہو، یاد رکھو جیسے روزہ اس وقت روزہ ہوگا جب اللہ کے حکم کے خاطر جو کھانا پہلے سے حلال تھا، لیکن صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک حلال کھانے کو اللہ کے حکم پر چھوڑا، جو پانی پہلے سے حلال تھا لیکن اللہ کے حکم کے خاطر حلال پینے کو چھوڑا، اسی طرح اللہ ہی کے حکم کے خاطر روزے میں اور بغیر روزے میں جھوٹ کو اگر چھوڑا اور غیبت کو اگر چھوڑ دیا اور بد نظری کو اگر چھوڑ دیا، بد کلامی کو اگر چھوڑ دیا، بد اخلاقی سے باز آ گئے اور بیجا غصے سے باز آ گئے، اور جو بھی گناہ کے کام تھے جو پہلے ہی سے حرام تھے اس سے بچے، تب جا کر کے روزہ روزہ ہوگا۔ اور اگر روزے کے اندر بھوک اور پیاس سے تو بچتے رہے، کھانے پینے سے تو بچتے رہے، لیکن جو پہلے سے حلال تھا کھانا پینا اللہ کے حکم کے خاطر، اس سے تو بچے، اور جو چیزیں پہلے ہی سے حرام تھی، جو جھوٹ پہلے ہی سے حرام تھا، بیجا غصہ پہلے ہی سے حرام تھا، اور غیبتیں کرنا پہلے ہی سے حرام تھا، کسی کا دل توڑنا پہلے ہی سے حرام تھا، روزے میں اس سے نہ بچے تو یاد رکھو یہ روزہ نہ ہوا۔ روزہ ہونے کے باوجود بظاہر تو روزہ تھا لیکن حقیقت میں یہ روزہ نہیں، فاقہ ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ روزے کو حقیقت میں روزہ بنایا جائے، اور ہر وہ برائی جس سے روزے کی برکتیں اور روزے کے انوارات ختم ہو جاتے ہیں، اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، ایسے ہر برائی سے بھی بچا جائے، تب جا کر کے حقیقت میں روزہ ثابت ہوگا۔ اور اگر روزہ حقیقت میں روزہ ہو گیا، فاقہ نہ ہوا، تو پھر یقین مانو یہ اتنا مبارک عمل ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اجر و ثواب بیان ہی نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اور بھی کچھ اعمال ہیں، اس کا اجر اللہ نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ دنیا کے عقلیں اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی، چنانچہ قرآن پاک نے صبر کا اجر بیان نہیں کیا، عفو معاف کرنے کا اجر بیان نہیں کیا، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ایسے ہی فلیعفوا ولیصفحوا، اور عفو کے متعلق بھی فرمایا فَإِنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ تو جیسے صبر اور عفو کا اجر اللہ نے بیان نہیں کیا، اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے روزے کا بھی کوئی اجر و ثواب اللہ نے بیان اس لیے نہیں کیا کہ وہ بے حد و حساب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقائق سمجھا دے، اور حقیقت میں روزے کا جو اہتمام کرنا چاہیے ہمیں، جن جن چیزوں سے بچنا ہے ان تمام کے تمام چیزوں سے ہم بچنے کا اہتمام کرنے والے بن جائے، تو انشاءاللہ پھر یہ روزہ ہمارے حق میں اجر و ثواب کا اور فضائل کا مصداق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان روزوں کو
ہماری تراویحوں کو، ہماری تلاوتوں کو، تسبیحات کو، ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبولیت کے قابل نہ ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔